مجھے حدیث پڑھنا چاہیے تھی، مگر اس سے پہلے حدیث پڑھی جا چکی، میں تو اس کا ترجمہ کروں گا، اگرچہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مگر صرف تبرک اور ثواب کی خاطر۔ بے حد سلیکٹڈ مجمع ہے، بڑا اچھا پروگرام چل چکا۔ اگر ہمارے پروگرام اسی طریقے سے ہوں تو بچوں میں، قوم میں، جوانوں میں بیداری آئے اور کچھ لے کے جائیں، اور یہاں تو ماشاءاللہ لے کے بھی جا رہے ہیں اور دے کر بھی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے نوجوانوں کو۔ آمین۔ ان کے چہرے دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں گلوں کے درمیان بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے پھولوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ کتنا اچھا کچھ کلیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ بھرپور شباب کے عالم میں گلے گلاب بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، وہ سب نگہبان ہیں، مالی ہیں، اور میں تو ایک خادم۔ حضرات، اتنا اچھا پروگرام، نظم بھی ہو چکی، نثر بھی ہو چکی، خطابت بھی ہو چکی، مجھے بتلائیے کہ میں کاہے کے لیے حاضر ہوں؟ صرف ثواب کے لیے۔ ہر بات کہنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ من ماتا ولم یعرف، یہ آ چکی ہے حدیث، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے نہیں اور مر جائے، وہاں چلا جائے، انتقال کر جائے، اس دنیا سے اس دنیا چلا جائے، تبھی تو بات یہ ہوگی نا کہ اس کی موت، اس کا جانا، اس کا انتقال کفر کا انتقال ہوگا۔ کیا مطلب؟ کافر جائے گا، جاہل جائے گا، ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ایمان کے ساتھ جبھی جائے گا، مومن جبھی ہوگا جب اپنے زمانے کی امام کی معرفت لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے ہمیں اپنے امام کی کتنی معرفت ہے؟ ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان عمل میں اور گریبان اعتقاد میں منہ ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے امام کے، اپنے زمانے کے امام کو کتنا پہچانتے ہیں، جبکہ ان کی نوازشیں بہت ہیں، ان کا کرم بہت ہے۔ توقی امام زمانہ لکھی بھی ہے۔ توقی کسے کہتے ہیں؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ امام زمانہ کی بات حدیث نہیں ہو سکتی کیا؟ ہاں، اسی اعتبار سے تو کہا ہے توقی وقع یقع توقیعا، یعنی یہ واقع ہوئی ہے امام کی طرف سے، یعنی حدیث ہی ہے، لیکن ہم اس لیے توقی کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے ہمارے زمانے کا امام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طرز فرمان ہے، لہذا یہ توقی امام زمانہ ہے۔ اچھا کیا ہے؟ اگر ہماری نظر عنایت تم پر نہ ہو، میں اس کی جان پیش کر رہا ہوں، اگر ہماری نظر عنایت تم پہ نہ ہو تو کائنات میں تمہیں زندہ نہ رہنے دیں۔ یہ آلام، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور تم بے دست و پا ہو جاؤ گے۔ لہذا جب تم بے دست و پا ہو جاؤ گے تو قبل اس کے کہ تم بے دست و پا ہو جاؤ، ہمارا کریم امام ہم سے مصیبتوں کو دفع کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم انہیں کتنا پہچانتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام زمانہ کو پہچانیں۔ 15 شعبان سے متعلق یہ جشن ہے جس کی مبارکباد ہر شخص کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ تمام حضرات سے پہلے میں یوسف زہرا کی خود خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار، یہ مبارکباد ہماری غریبوں کی، مظلوموں کی قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا، ہمارے لیے تو یہ دن عید کا دن ہے، جس روز آپ پیدا ہوں، تو مولا عید پر تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ انعام دیا جاتا ہے، نوجوانوں نے دیا انعام، لیکن مولا ہم تو آپ سے انعام کے متمنی ہیں، آپ انعام دے دیجئے۔ عید کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے
کہ چھوٹے چھوٹے گنہگار جو ہوتے ہیں ان کی سزائیں معاف ہو جاتی ہیں. مولا ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے دیجیے. اللہ آمین اللہ آمین. مولا ہمیں یہ انعام دے دیجیے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں عفو کے دامن میں جگہ مرحمت فرما دیجیے. تو مولا ہم مولا سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا کے ہاتھ میں گناہ معاف کرنا بڑی معذرت کے ساتھ. خاکم بدہن ہم مولا سے کیوں کہتے ہیں؟ ایسی مولا سے کہتے ہیں عجل علی ظہورک، آپ اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیے. یہ مولا سے کیوں کہتے ہیں؟ مولا کے ہاتھ میں ہے ظہور یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ ہر روز امام زمانہ کعبے کی دیوار سے اور خصوصاً جمعرات کو اپنی پشت لگا کر انتظار کرتے ہیں کہ مجھے کب حکم ملے تو روز جمعہ آپ کا ظہور ہوگا. تو معاف کیجیے جمعرات کہاں میں نہیں مجھ سے سبقت لسانی ہوئی. روز جمعہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ رب کا کب حکم ہو اور کب میں انتقام کربلا لوں، انتقام اپنی دادی کا لوں. اور وہ بالکل آمادہ ہیں. تو ہم مولا سے کیوں کہتے ہیں جب مولا خود خدا کا انتظار کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں بچوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو کبھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر تو ہم انہی سے کہتے ہیں لیکن اصل اس سے کہتے ہیں. ہم پکنک پہ گئے ٹہلنے کے لیے، وہاں آم کا درخت تھا، بچے ساتھ میں تھے، بچے اچھلے کودے، آم ہاتھ نہیں آیا. تھا بڑا اچھا، بچوں کو معلوم بھی تھا میٹھا والا ہے، اس کا نام بھی انہیں معلوم تھا. خوب کوشش کر لی، انہوں نے ڈھیلے چلا لی مگر آم ہاتھ نہیں آیا. تو کہہ رہے پاپا بابا ابا جو بھی کہہ رہے تھے، کہا کہ مجھے آم دے دیجیے. میں کہہ رہا ہوں اس سے کیوں کہہ رہے ہو؟ باپ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ درخت سے کہو نا. اے درخت مجھے آم دے دے. اچھا لڑکا مجھ سے کیوں کہہ رہا؟ بچہ مجھ سے کیوں کہہ رہا؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بابا ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے، ہمارا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، آپ کے ہاتھ بڑے ہیں، وہاں سے لے کر ہمیں دے دیجئے. ہم بھی امام زمانہ سے اس لیے کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہمارے ہاتھ بھی چھوٹے، ہماری زبان بھی چھوٹی، ہمارے کلمات بھی چھوٹے. مولا آپ پاک ہیں، آپ وہاں سے لے کر کے ہمیں دے دیجئے. سبحان اللہ. آپ ہماری التجا وہاں کیجئے کہ ظہور کے لیے کہہ رہے اور آپ تشریف لے آئیے. لہذا کہنا امام زمانہ سے نہیں، اصل ان سے ہے. ہم چونکہ گنہگار ہیں اس وجہ سے ہم اپنے مولا سے کہتے ہیں. ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ رب تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ ہمیں معرفت خدا نے، جب ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے تو خدا کی کیا معرفت ہوگی؟ اور انہیں وہ معرفت ہے رب کی، لہذا ہم ان سے کہیں گے وہ بڑے کریم ہیں. اچھا اب امام زمانہ کی معرفت تو ہر ایک کی، لیکن سچ بتائیے جتنی معرفت ہمیں مولا علی کی ہے ہمارے بچوں کے، ہم اتنی اپنے بچوں کو بتلاتے ہیں؟ جبکہ آپ اور ہم مولا علی کے جھنڈے کے ساتھ نہیں جائیں گے. قیامت کے دن کس کے لباس کے نیچے جائیں گے؟ امام زمانہ کے. مولا علی کے ساتھ مولا علی والے ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ امام زمانہ کے امتی بھی علی کے امتی ہوں گے، اور علی کے امتی، حسن کے امتی، حسین کے امتی بھی رسول کے امتی ہوں گے. لیکن جائیں گے کس کے عالم کے نیچے؟ امام زمانہ کے. پہچان کس کی ضروری ہے؟ جتنی مولا علی کی، میں خدا نہ خواستہ کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، یہ 14 کے 14 ایک ہی ہیں، مگر ہمارے لیے امام زمانہ سے لگاؤ اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ ہم کوئی کسی کے پاس عمل پوچھنے کے لیے جائیں، بس اپنے امام زمانہ کو بس پکاریں اور وہ آ جائیں.
اور یہ جبھی ہوگا جب ہمارا یقین ہو، جب ہمارا اعتقاد ہو، جب ہماری معرفت ہو، جب ہم انہیں پہچانتے ہوں تو وہ تو مومن کے دل میں ہیں، وہ تو حیات ہیں، وہ تو زندہ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ رہے، وہ ہم پر کرم کا بادل بن کر آ جائیں گے، احسان کا بادل بن کے آ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم پکاریں اسی انداز۔ حدیث میں لولا کا ما خلقت، لولا کا ما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، نہ فلک پیدا کرتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ پیدا نہ کرتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رسول چلے گئے، اور جب یہاں سے رسول چلے گئے تو یہ زمین ختم ہو جانا چاہیے، آسمان کا شامیانہ سمیٹ لینا چاہیے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں اتار لینا چاہیے، یہ ستاروں کے قمقمے بجھا دینا چاہیے، یہ دریاؤں کی روانی چھین لینا چاہیے، یہ پہاڑوں کی سربلندیاں ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی جب محمد آئے اور محمد کی خاطر کائنات سجائی گئی تو وہ تو آئے اور آ کے چلے گئے، لہذا کائنات کو ختم ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، اب حدیث ہے، یہ کائنات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک میرے 12 جانشینوں میں سے کوئی ایک بھی باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین باقی رہے گی، آسمان باقی رہے گا، آفتاب و مہتاب اپنی طرح کام کرتے رہیں گے، صبح کو طلوع کرنا، شام کو غروب ہونا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلا محمد چلا گیا، ابھی آخری محمد پردہ غیب میں ہے، جب وہ آ کے چلا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، فرش بھی چھین لیا جائے گا، آفتاب و مہتاب بھی ختم ہو جائیں گے، ستاروں کے قمقمے بھی ختم ہو جائیں گے، اور آسمان سب فنا ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی ماننا پڑے گا کہ ایک محمد جا چکا ہے، مگر آخری محمد پردہ غیب میں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔